خوشیوں کے بادل چھائے آواز بلند میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار اور سوکھی تھی گلشن میں گلیاں مکے کی گلیاں مکے کی گلیاں پھر میرے آقا کیا ہوا کہ ان کی قدم سے چاروں جانب ان کی قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار میرے سرکار بڑے شوق والے احباب ہیں خدا کی قسم اور جن کے سائے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں یہ درخت ایسا درخت ہے خدا کی قسم کہ رہتی دنیا تک اور تا قیامت انشاءاللہ اس درخت کا سایہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ جو کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ احباب کے سامنے ان خبیثوں کے رویداد بیان کرتا ہوں اللہ اکبر تو بڑے ذوق والے ہیں میرے ساتھ پڑھے میرے سرکار آئے میرے سرکار اور مشکل سے ٹل جائے گی سوکھی کھیتی پھل جائے گی پھل جائے گی دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار آئے آخر والے بھی میرے سرکار آئے میرے سرکار اور مجھ کو ندا آئی یہ محسن دنیا کو بتلا دے محسن بتلا دے محسن کیا کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار میرے سرکار آئے آخری بار ربیع الاول کے ابر بہاراں چھائے
بھائی واجب احترام بزرگوں دوستوں اور بالخصوص جگر گوشائے اعظم بلوچستان جامع امام العلوم استاذ العلماء و استاذی مربی و مشرف قبلہ حضور حضرت علامہ مفتی مختار احمد حبیبی دامت برکاتہ القدسیہ اور اسٹیج پہ جلوگر مسند صدارت پہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ الحاج قاری نور محمد صادق فریدی دامت برکاتہ القدسیہ اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام سادات کرام ناطقانان حضرات عشاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید مجھے قبلہ استاد صاحب نے فرمایا کہ بس آپ نے ابھی اسپیڈ لگانی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا جو بلند کہیے سبحان اللہ۔ ہم میلاد منا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سنی کا بچہ بچہ میلاد مناتا ہے، مناتا رہے گا، اور یہ حبیبیوں کا خون اتنا کوئی سستا نہیں ہے۔ ایک تحریر پڑھی میں نے، گھر گھر سے حبیبی نکلے گا تو کتنے حبیبی مارو، اتنا سستا نہیں ہے حبیبیوں کا خون۔ لیکن سنیو، خدا کی قسم ہمیں اپنی عوام سے کام ہے۔ کتنی ہستیاں گئی ہیں، ہم قیامت تک ان کے خلا کو پھر نہیں کر سکتے، لیکن ان کی سوچ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ خود کچھ حملے کر کے، ہم دھماکے کر کے اور اس طرح ٹارگٹ کلنگ کر کے، ان کے بڑے بڑے سید علماء کو شہید کر کے ہم سنیت کو اور میلادوں کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ختم کر دیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ 2009 میں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے جناب وہ زخم وہ درد ہمیں بھول گئے؟ تم نے نہتے مسلمانوں کو، نہتے شعبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خون میں نہلایا۔ ہم انتظامیہ کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سنیوں کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے، پرامن ضرور ہے، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم جانتے ہیں۔ اور حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اتنا بڑا سانحہ ہوا، آج میڈیا پہ جناب والا وہ ڈرامے بازی چل رہی ہے، یہ صحافی حضرات نہیں آتے۔ آپ کو بتائیں کہ علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت بتائے گی تمہیں کہ جناب اور قبلہ مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو سنیو اس عاشق رسول کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم بھی اپنی سیلفیاں بناتے ہیں، سیلفیوں میں جناب والا اپنا چہرہ یوں مسکرا کے پیش کرتے ہیں، بم بلاسٹ ہو رہا ہے، خود کش حملہ ہو رہا ہے، عاشق رسول کا چہرہ مسکرا رہا ہے اور ظالموں کو ہنس کے بتا رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اس بم بلاسٹ سے، تمہارے اس کش حملے سے ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد چھوڑ دیں گے؟ سرکار کی آمد مرحبا
ہمیں اپنوں سے بڑا درد اور تکلیف و تکلیف ہے۔ 2009 میں قبلہ شہید اہل سنت مناظر اسلام سنیوں کی جان ہماری جان 18 فروری ہے، نہ ہمیں وقت بھولے ہیں، نہ تاریخ بھولی ہے، نہ وہ ٹائم بھولا ہے، نہ وہ سیکنڈ بھولے ہیں۔ بس ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ حبیبیوں کا خون اتنا کوئی سستا نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہماری زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ استاد محترم کو لگا دے، ان کا فیض ہے، ان کی نگاہ کرم ہے، ان کا فیض ہے کہ اس نے بلوچستان کو روکا ہوا ہے۔ وہ پاکستان سے بلوچستان سے محبت کرنے والی شخصیت ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ آج ہمارا استاد محترم ایک ہی کال دے دے، ایک کال لگ پتا جائے گا آپ کو پورے پاکستان کے اندر کے جناب سنی کیسے حضور کے دیوانے اور حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ میلاد صدیوں سے چلے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 764 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ابو لہب جو پکا کافر مشرک ہے، جس کی مذمت میں خالق کی کائنات نے قرآن مجید میں سورت نازل فرمائی، وہ جب مرا تو اس کو خواب میں دیکھا، دیکھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا جب سے مرا ہوں بڑی مصیبت میں، بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہاں ایک بات ہے، جب پیر کی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ کہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی پیدائش کروائی۔ میری لونی سبیبیہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ آقا مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا کروایا۔ تو میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں، اپنے بھتیجے کی میلاد کی خوشی میں، نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے میں نے اس خوشی میں اپنی لونی کی طرف اشارہ کیا کہ جا آج کے بعد تو اس خوشی میں آزاد ہے۔ جب سے میں نے اپنے بھتیجے کے میلاد میں خوشی کی ہے، بس جب پیر کی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انگلیوں میں پانی اور دودھ دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے میرے عذاب کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ کہاں ابھی بھی شام کی تو حدیث مرسل ہے، آپ کو پتا نہیں ہے؟ جی ہمیں پتا ہے، لیکن کیا اس حدیث پہ بڑے بڑے محدثین نے تبصرہ فرمایا ہے، اور پھر کیا مرسل حدیث قابل حجت نہیں ہوتی ہے؟ تم ہمیں سمجھاتے ہو کہ جناب کے مرسل حدیث ہے اور جناب تابعین کے بعد جو ہے وہ راوی چھوٹ گیا ہے، وہ راوی ثابت ہو گیا ہے تو مرسل حدیث ہے۔ مرسل حدیث اصول حدیث میں قابل حجت ہوتی ہے، لیکن اس پہ بڑے بڑے محدثین نے عزیزان محترم امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 660 ہجری ہے، آپ اسی حدیث مبارکہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فما عاد المسلم الموحد من امته علیہ السلام الذی یسر بمولده صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا حال ہوگا اس موحد مسلمان کا کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پہ خوش ہو کر محفل میلاد منعقد کرے۔
الذی یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ میلاد پہ خوش ہو کر حضور کا میلاد منائے، اور پھر وَيَبْذُلُ مَا اتصل إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ، حضور کی محبت میں اپنی طاقت کے مطابق اس جناب والا میلاد پہ لنگر بھی خرچ کرے۔ پھر امام شمس الدین اجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، یہ میری اور آپ کی عمر کی بات نہیں ہو رہی، یہ امام شمس الدین اجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں گزری ہے، جن کی ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اشاعت میں گزری ہے، وہ فرماتے ہیں لعمری، مجھے اپنی ساری زندگی کی قسم ہے، انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم۔ جو مسلمان حضور کی محبت میں خوش ہو کر حضور کا میلاد منائے، اپنی طاقت کے مطابق اس پہ لنگر خرچ کرے، تو پھر اس کا انعام اور بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم، اللہ کی طرف سے اس کا انعام یہ ہے کہ ان یدخلہ فی جنات النعیم، خالق کائنات اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل فرمائے۔ یہ امام شمس الدین الفجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا سن وفات 660 ہجری، جبریل بھی 14 صدی کے بعد، یہ تو ابھی کی پیداوار ہے۔ وہ برادر وہ بھائی روتا کیوں ہے؟ خیر ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھا۔ یہ امام شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو گزرے ہوئے 850 سال گزرے ہیں۔ آؤ میں جس محدث کی بات کر رہا ہوں، شارح بخاری امام بسطلانی، یہ مواہب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں، یہ کون ہے جن کا سن وفات 923 ہجری ہے۔ 550 سال پہلے کا گزرا ہوا محدث پھر بھی میلاد کر رہے ہیں۔ مستوق میں قبلہ مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میلاد کراتے ہیں، تمہیں آج لگ گئی ہے، بات کرو ان پہ۔ آؤ میں آپ کے سامنے، تم کہتے ہیں جناب ہم نے بخاری پڑھی، تم نے اپنے مدرسوں میں بخاری پڑھائی، اب بھی پڑھا رہے ہو، بیچارے تم کیا سمجھو بخاری شریف کو؟ جنہوں نے بخاری شریف سمجھی، اس بخاری شرح بخاری لکھ ڈالی، ان کے جناب والا ان کے مصنف شارح بخاری امام بسطلانی مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ سے یہ لا زال، لا بھی نفی، زال بھی نفی، نفی نفی اثبات ہوتا ہے۔ یہ شاید آپ سمجھیں کہ جناب والا بستر اٹھانے سے مجھے لا زال کا معنی سمجھ آتا ہے، آ جائے گا۔ بیچارے یہ بستر اٹھانے سے مجھے لا زال کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، یہ پڑھنے سے معنی سمجھ آتا ہے۔ اگر اس طرح وزن اٹھانے کے ساتھ جناب والا لوگ مفتی بنتے تو یہ پاکستان کے جتنے بھی ٹرینیں ہیں یہ تمہارے بسترے سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، یہ تو سب سے بڑے مفتی ہوتے ہیں۔ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سے شارح بخاری امام بسطلانی فرماتے ہیں ہم تو منا ہی رہے ہیں، ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، لا زال ہمیشہ سے اہل الاسلام یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آقا کے میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، صرف محفلیں منعقد کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں۔ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، آج اگر جناب والا یہاں پہ محبت کرنے والوں نے چند دیگیں لگائیں، تمہارے پیٹ کے اندر مروڑ شروع ہو گئے، بیچارے فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ کسی بیوہ کو دے دیتی، بیچاری جب گزارا ہو جاتا، تم بیواؤں کا بڑا خیال کرنے والے ہو، لیکن جب یہ میلاد کی بات آتی ہے نا، پھر تمہیں بیماری بھی یاد آ جاتی ہے، یتیم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ اصل میں قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے پیڑا ہو تے پھکیاں ہو، ہاں تکلیف کچھ اور ہے، بات کچھ اور کر رہے ہیں، ہمیں پتا ہے جناب والا ہم بیواؤں کا بڑا خیال کرنے والے ہیں، لیکن جب یہ کمکمے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ربیع الاول شریف آ جاتا ہے، گھر گھر میں مسلمان خوشی میں جب لنگر پکاتا ہے نا، پھر بیوائیں یاد آ جاتی ہیں بیچاروں کو، جب اپنے اجتماعات کرو، اپنے جناب والا وہاں پہ جلسے وغیرہ کرو، وہاں لنگر پکاؤ، فضول خرچیاں کرو، بیوائیں یاد نہیں آتی۔ شارح بخاری امام بسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 923
ہجری سن وفات آپ فرماتے ہیں کہ وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ نبی کا میلاد بھی مناتے تھے اور لنگر بھی تقسیم کیا کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ ولائمہ جمع ہے ولیمہ کی. ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو خوشی کے موقع پہ پکایا جائے. سوشل میڈیا میں کہتے ہو کہ 12 ربیع الاول تو حضور کا نشان ہو گیا. ارے تمہیں یہ بات یہاں 12 ربیع الاول میں یاد آ جاتی ہے. یہ دیکھو صدیوں سے مسلمان حضور کا میلاد بھی مناتے آ رہے ہیں اور لنگروں کی دیگیں بھی قسم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک دیگ نہیں, یہ شارح بخاری کا جملہ سناؤ. وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ. ایک قسم کی ڈش نہیں, مختلف قسم کی ڈشیں, مختلف قسم کے لنگر پکائے جاتے تھے حضور کے میلاد میں. پھر شارح بخاری امام اس طرح فرماتے ہیں یہ لنگر تقسیم کر کے بھوکیوں کے تیور بدل جاتے تھے. نہیں, اللہ اکبر کبیرہ. شارح بخاری امام اس طرح فرماتے ہیں وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ نبی کے میلاد میں لنگر کی تقسیم کرتے تھے اور چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمکنے لگ جاتے. وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ ان سے تو جناب والا ان کے چہرے جگمگا اٹھتے تھے. اور پھر شارح بخاری امام مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ کہ ایک نسخہ جو شارح بخاری امام اس طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری دل کی مرادیں پوری کرے, خدا کی قسم شارح بخاری فرماتے ہیں وَبُشْرَى اس کے لیے تو خوشخبری ہے. وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ وہ نبی کا میلاد منائے خالق کائنات اس کے صدقے میں اس کی دلی مرادیں بھی پوری کرے. اور پھر فرماتے وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ کہ خدا کی قسم جس دھرتی پہ حضور کا میلاد ہوتا ہے, جس سال حضور کا میلاد منعقد ہوتا ہے وہ پورا سال امن و سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے. ظالموں تم نے جو کل کے دن اس بابرکت عظیم دن میں جہاں یہ مشتاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوئے خوشبو لگا کے ہاتھوں میں تسبیحاں لیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کے گجلے سجاتے ہوئے آ رہے تھے. ظالموں تم کہتے ہو تمہیں مسلمان کون کہتا ہے؟ اور تم کہتے ہیں کہ جناب یہ بریلویوں سے میلاد ختم ہو جائیں گے, تمہارا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا ہے. یہ مفتی سعید احمد صاحب ہے. عزیزان محترم یہ اتنے اشاقان مصطفیٰ بتلا تو لیں گے, یہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ جب حکومت آئی نہ بیت والوں کی بتا دیں گے کہ خالق کائنات کی قسم کس طرح انہو امان فی ذالک العام کہ جس دھرتی پہ جس سال جس جگہ پہ میرے آقا کا میلاد منعقد کیا جاتا ہے وہ پورا سال امن و سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا. پھر ایک دعا دیتے ہیں خدا کی قسم یہ جناب عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, مسلمانوں کی تو 2 عیدیں ہیں, یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ تیسری اللہ اکبر کبیرہ. شارح بخاری امام کسرا نے فرماتے فرحم اللہ امرأن اتخذ لیالی الشہر مولدہ المبارک اعیادا. سبحان اللہ کیا حدیث ہے, سبحان اللہ. پریشانی باوال بلند کریے سبحان اللہ. پیٹ میں مروڑ اس کے پڑے تو صرف 2 عیدیں مناتے ہیں. باوال بلند کریے سبحان اللہ. ہمارا کوئی پیر اس دنیا سے چلا جائے ہم اس دن کو بھی عید کے طور پر مناتے ہیں. یہ شارح بخاری امام کسرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے فرحم اللہ, اللہ کروڑوں رحمتیں
کرے. شارح بخاری کس پہ؟ امرأن اس شخص پہ اتخذ لیالی شہر مولد ہند مبارک آیات جو ربیع الاول شریف کی ہر رات کو عید سمجھ کے منائے. اللہ اس پہ کروڑوں بیچارے ہم نے 12 ربیع الاول کو عید منائی جو پیٹ میں مروڑ پڑ گئے. یہ شارح بخاری فرماتے ہیں اعیادن، عید کی جمع اعیاد. اللہ اکبر کبیرہ. حضور قبلہ استاد صاحب مگر ہے میں آگے مزید آپ کو جو ہے نا اس کی طرف نہیں لے جانا چاہتا کہ آخری لانس میں جو جملہ لکھا ہے شارح بخاری محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن ہمارے سنیوں کے ہاتھ میں تھوڑے ٹیپ نہیں ہے. ہاں ہمارے سنی بھی بس درویش لنگروں کی بہار میں آواز بلند کریے سبحان اللہ. جناب یہ ہے شارح بخاری محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ایک حوالہ اور مزید آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے انشاءاللہ پھر ہمارا جو ایک طریقہ کار ہونا ہے کہ سرڑی ہو جائے ہمارے سندھی میں، وہاں بھی میں بولا کرتا ہوں کہ سرڑی نہ ہو جائے تو مزہ بھی نہ ہی دعا سے. ابھی بھی صاحب سرڑی کو بغیر چھاڑے یہ سنی والا مزہ اٹھانے والا چسکا اٹھانے والا انشاءاللہ ان کے لیے مزے والی بات آئے گی انشاءاللہ. قرآن پاک پڑھا جائے گا. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 597 ہجری ہے، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ہے. آواز بلند کریے سبحان اللہ. وہاں میں کہا کرتا ہوں سبھی میں چلے جیسے مکے میں میلاد نہ تھی جو مدینے میں میلاد نہ تھی پھر بھی چلے آتے ہیں سبھی میں سے 45 روزہ شیڈول میلاد کا گھر ہے. میلاد میں یہ نیا طریقہ تم نے اختیار کیا. وہ بیچارہ میں نے کہا تیرا قصور تیرے استادوں کا قصور. آؤ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سن وفات 597 ہے، آپ فرماتے ہیں لا زالا، یہ وہی جملہ ہے جناب والا جو شارح بخاری محمد قسطلانی نے فرمایا تھا. بولا ہم تو کر ہی رہے لا زالا ہمیشہ سے ہم سے پہلے والے بھی لا زالا اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ مکے والے بھی، مدینے والے بھی، یمن والے بھی، شام والے بھی، وسائر بلاد العرب تمام ممالک عرب والے بھی، من المشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، بے مجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا کے میلاد کی محفلیں گج بج کر کے مناتے ہوئے آ رہے ہیں. شارح بخاری بھی کہے، محدث ابن جوزی بھی کہے. آج اگر اس 14ویں صدی کے اندر جناب یہ بریلویوں کے نصیب میں بات آ گئی ہے تو جناب آپ کو پیٹ میں بھی تکلیف ہو رہی ہے. آواز بلند کریے فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ الشَّهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ. ربیع الاول شریف کا جیسے چاند نظر آ جاتا تھا نا، سنیوں کے مسلمانوں کے چہرے خوشیوں سے جگمگا اٹھتے تھے. اور بھئی یہ چاند ربیع الاول کا نظر آئے نا، ہم نے آپ کو اہل سنت کے عظیم علماء نے بتا دیا کہ بم بلاسٹ ہو جائے، لوگوں کے چھتڑے ہو جائیں. مفتی سعید احمد صاحب اس طرح مسکرا رہے ہیں خدا کی قسم جیسے کہ شادی میں سے کوئی نہیں مسکراتا ہے. یار ان کی چہرے کی مسکراہٹ نہیں دیکھی. بتلا رہے تھے کہ سنیوں پریشان نہیں ہو رہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ خون دیکھ کر، یہ خون کے لوتھڑے دیکھ کر جناب والا پریشان ہوتے ہو؟ نہیں، آنکھ بند کر دیتی تیرے سامنے فتوحا والے چہرے کی زیارت. حضرت محترم صدیوں سے یہ علماء، یہ محدثین جو ہے وہ میلاد کرتے ہوئے نعرہ لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر. پیچھے جو ہے وہ بھی
بڑے شعر ہیں بھائی وہ پرانے. یہ خادم ہے ہمارے نور محمد صاحب. عشق تازہ ہو گیا لیکن عوام نے اپنا جذبہ جب کوئی پورے شعر سے جناب والا نعرہ لگایا. آپ کو تو یہ جامعہ صابریہ کی در و دیوار ہلا دینی تھی. پتہ چلے نا یہ ہمارے دوستوں کو اتنے تک تو آپ کی آواز جاتی ہے. خیر انشاءاللہ آگے چل لبیک لبیک یا رسول اللہ. ایسن محترم خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا. یہ تو تھی احادیث مبارکہ اور بڑے بڑے محدثین مفسرین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد کرتے ہوئے خالق کائنات نے میلاد شریف پر خوشی کرنے کا حکم قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا. قل بفضل اللہ. حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے. اے مولا میں کیا اعلان کروں. قل بفضل اللہ. اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل مل جائے وہ برحمتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت مل جائے. کوئی خطیب جب خطاب کرنے لگ جائے اس کے پسینے چھوٹیں اور سننے والا یوں بڑا خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو خطاب کے اندر مزہ نہیں آتا. خطیب کا پسینہ بہے سننے والے کا پسینہ بہے تب مزہ آتا ہے. بے شک جٹائیں باواد بلند کے سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ کرنا اسپیکر سے ہٹ گیا اس لیے کہ تاکہ آپ کی آواز دیکھنا چاہتا ہوں. حالانکہ میں آپ سے زیادہ بیمار ہوں. سب کو پتہ ہے. باواد بلند کریے کہتا ہے یہ نہ میری تعریف کر رہے ہو نہ میر کی نہ معتبر کی نہ بڑیرے کی نہ کسی جناب والا دنیا دار کے کسی بڑے امیر کی بات کر رہے ہو. یہاں اللہ کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے. شیطان کی ایک زبان نکالنی پڑتی ہے. سنی پھر بھی بیٹھا ہوا ہے جناب والا لنگر کی اس میں نہیں پریشان کیوں ہوتے ہو. رب عطا کرنے میں بخل نہیں کر رہا ہے بندہ لینے میں کیوں بخل کرتا ہے. آواز بلند کیجئے سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ کی آواز در و دیوار کو چھینتی ہوئی ان احباب کے کانوں سے ٹکراتی ہوئی گنبد خضرا سے جناب والا وہ آپ پہ سلامی پیش کر کے پھر ہوتے میں آیا ہے. توحیدیوں کے کانوں میں چھینتی ہوئی کہ ہاں یہ بریلوی حضرات قرآن سن کے کیوں قرآن
واقعی یہ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ. ابھی پڑھوں قرآن. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خالق کائنات نے فرمایا جب میری طرف سے فضل مل جائے, جب میری طرف سے رحمت مل جائے, ان مومنوں کو چاہیے کہ ان کی وجہ سے صرف و نامار کریں. ایک جگہ پہ بات کی حبیبی صاحب, یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے حبیبی صاحب وٹو چلا آقا میلاد کا مہینہ اچھی وجہ جسنابے والا سنی کٹ وچتی کرے جناب والا حضور کی میلاد کی خوشی کرے. یہاں بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. عزیزان محترم علی خراب کے قرآن سے پوچھتے ہیں یہاں پہ خالق کے کائنات نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا جب میری طرف سے فضل مل جائے, جب میری طرف سے رحمت مل جائے, یہ دونوں چیزیں مل جائیں, ان کی وجہ سے خالق کے کائنات نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. عزیزان محترم 22واں پارہ جلال والا سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا بڑا فضل. آپ نے پڑھ کے جوش دیا مجھے آواز بنا کے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اے حبیب پیارے آپ کو بشارت دیجئے. مولا میں کیا بشارت دوں اور کس کو بشارت دوں؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. پروردگار نے فرمایا اے حبیب پیارے ان مومنوں کو بشارت دو. مولا میں کیا بشارت دوں؟ بِأَنَّ لَهُم, بے شک آپ کی ذات مبارک ان مومنوں کے لیے, ان سنیوں کے لیے فضلاً کبیراً. صرف فضل بنیے رب کا بہت بڑا فضل ہے. اب قرآن نے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مراد حضور کی ذات مبارکہ ہے. پھر رب کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ آئیے عزیزان محترم 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں خالق کے کائنات نے ارشاد فرمایا. اسپیکر سے اس لیے دور ہوا ہوں کہ آپ کی آواز کو دیکھنا چاہتا ہوں. بآواز بلند کریے سبحان اللہ. کائنات والوں کے لیے سراپار رحمت بنا کے مبعوث فرمایا. اب قرآن نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم مومنوں کے لیے رب کا بہت بڑا فضل بھی ہے. ہم مومنوں کے لیے جناب والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سراپار رحمت بھی ہے. حضور کی ذات. اب کیا کریں؟ اب قرآن پاک 11واں پارہ
سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. خوشیاں مناؤ بھائی، خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ. خوب خوشیوں کا اظہار کرو اس پہ. اور دیکھتا ہوں کہ سنیوں کے چہرے حضور کی آمد پہ کس طرح خوش ہوئے ہیں. پڑھیے میرے ساتھ. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی بات بلند. خوشی ہے خوشی ہے آمنہ کہیں معصوم بچیاں تھیں بڑی اور ڈفے بجاتی تھی. رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نچار کی علی گھرانے کی. خوشی سبحان اللہ. بلانے کی کہیے خوشی ہے. واہ علامہ صاحب، واہ، بہت خوب، بہت خوب. کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑ. تم نے جناب والا مسٹر پارک کے اندر دھماکہ کر کے دیکھ لیا. وہاں پہ جناب والا مسلمانوں کے لاشیں تم نے دیکھی. بہتا ہوا خون بھی دیکھ لیا. اور ظالموں تم نے کر بھی دیکھ لیا کہ جناب والا ثانیہ مسجد کے اندر وہ شاگرد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نہتے خون میں نہلا دیا. عزیزان محترم قبلہ مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کے ظالموں تمہیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل سجانا ہمیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ابھی میں صاحب ہم نے آپ کی ساری باتیں مان لیے، لیکن جناب والا یہ جو تم نے خواہ مسجد کے اندر پورے بلوچستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر جلوس نکالے، اس لیے ہمارے پیٹ میں بڑا درد ہو رہا تھا. ہمیں تو کوئی آپ اینٹی بائیوٹک دیتے کہ جناب والا ہمارا کوئی درد ختم ہوتا. عزیزان محترم ہم تمہیں اینٹی بائیوٹک دینے لگے ہیں کہ جناب یہ تو بریلویوں نے جلوس نکالنے شروع کیے. جناب والا میں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلم تو بڑا کہتے ہو، اپنے جرنلسٹ اور پہ مسلم جرنلسٹوں کو بڑا ذوق اور شوق کے ساتھ لکھ دو، لیکن تم نے مسلم پڑھی ہے لیکن مسلم سمجھی نہیں. آئیے عزیزان محترم مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 میں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ لِلتُّرْكِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں. خدا کی قسم جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے صحابہ کرام فَصَعِدَ الرِّجَالُ
موجود ہے. صحابہ کرام چھتوں پہ چڑھ گئے, عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ, بچے گلیوں میں نکل پڑی. تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ دعا والے چہرے پہ نظر پڑی. خدا کی قسم صحابہ کرام دیکھ کے خوشیوں سے کہنے لگے کہ ینادون یا محمد یا رسول اللہ. صحابہ کرام یہ نعرے لگا رہے ہیں. اے صحابہ یہ نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ کہا ایک ہی بات ہے کہ خوشی ہے کہ لال کے تشریف کی خوشی ہے. پیچھے والے ڈھیلے نہ ہو پڑی ہے خوشی ہے. صرف 5 منٹ میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں, پھر لنگر بھی دلوا رہے ہیں آپ کو. بابا سے بلند کر یہ خوشی ہے. لنگر آپ کھلا رہے ہیں جی. سبحان اللہ. ان کو لنگر دے رہے ہیں. کی خوشی ہے. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. صفحہ نمبر 419. مدینے کی گلی پوچھو میں نار آیا. اللہ مدینے کی گلی پوچھو میں نار آیا. ہم نے مان لیا کہ جناب جلوس میں نکالنے چاہیے, کیونکہ ہم تو فضل الرحمان کا جلوس نکال سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, تم میلاد سے نکالو. الحمدللہ تم میلاد دی ہے. سبحان اللہ. یہ بات ہمیں سمجھ آئی, لیکن جب آپ کتاب کرنے لگ جاتے ہو لوگ کیوں ہلنے شروع ہو جاتے, نبی کی تعریف سن لے کے پھر بھی ہلنے کیوں شروع ہو جاتے. میں نے کہا بیچارہ تم نے کتابیں پڑھی ہوتی تو تمہیں یہ بات سمجھ آتی کہ عشق والا حضور کی محبت میں جھومتا. سیرت حلویہ کے اندر موجود حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چٹے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا, وہ پیدائش کے لمحات قریب آئے, میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں کیا دیکھتا ہوں, بیت اللہ شریف اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھک چھک کے سلامیاں پیش کر. اے بیت اللہ آج تو اس طرح کیوں جھوم رہا ہے؟ خدا کی قسم میرا ذوق یہ کہتا ہے اس وقت بھی بیت اللہ شریف سے یہ آواز آئی ہوگی کہ خوشی ہے آمنہ کے تشریف لانے. پڑھیے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. اونچی آواز میں ابھی تک 2-4 گھر اور رہتے گلیاں رہتی ہیں. خوشی ہے کہ لال کے. ابھی مثالیت آپ نے ہلنے کو بھی ثابت کر دیا, لیکن جاتے جاتے ذرا تو یہ بھی بتائیے گا یہ جو جھنڈے لے کے بیٹھے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بیچارہ پریشان کیوں ہوتا ہے. البدایہ والنہایہ چھٹی جلد نمبر 298 پہ اس نے لکھا حافظ ابن کثیر, کون حافظ ابن کثیر جسے تو بڑا مؤرخ بھی مانتا ہے, جسے تو بڑا جناب والا محدث و جناب والا مفسر بھی مانتا ہے, صاحب تحریر ابن کثیر والا البدایہ والنہایہ چھٹی جلد نمبر 298 پہ لکھتے ہیں کہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا, وہ لمحات مبارکہ قریب آئے, میں نے کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں.
وعلى من على ظهر الكعبة. کعبے کی چھت سبحان اللہ آواز بلند کریے گا. ایک شخص حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی چھت پہ نصب فرمایا. اے جبریل ذرا بتائیے کہ یہ جھنڈے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کے صرف بات ایک ہی ہے کہ خوشی ہے فلانے کی بڑی خوشی ہے. کے لال کے تشریف لانے. تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری اگر میلاد کی محفل سجانا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے. ہمارے کی کائنات جو شہداء صالح مصنوعی میں شہید ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلندیاں عطا فرمائے. آمین آمین زور سے اللہ تبارک و تعالی ان کے خون کی برکت سے پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں امن لے آئے. پورے عالم اسلام میں سنیت کا پرچار ہو. آمین اور جو صالح کے اندر زخمی ہوئے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں جلد صحت یابی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ کل کی علماء کرام نے ہڑتال کی جناب والا وہ کال دی ہے. شٹر ڈاؤن شٹر ڈاؤن شٹر تو سنیو ہر وقت بیدار رہو. حالات اپنے آپ کے سامنے یہ آپ ہی کی نہیں یہ جہاں کہیں ہمارے سنیے اتنے ڈھیلے ہیں بس جہاں 11ویں 12ویں کی 12 دیگیں پک جائیں تو پھر دیکھو جناب. لیکن آپ دیکھو کہ آپ کی سنیت کی عظیم عظیم علماء کو شہید کیا جا رہا ہے. آپ بیدار ہوں گے نا آپ عوام بیدار ہو جائے ایک مرتبہ. یہ اگر کسی اور ظالم بدمذہبوں کے اوپر ہوا ہوتا آپ خود کوئٹہ میں رہنے والے احباب ہیں آپ مجھ سے بخوبی زیادہ بہتر جانتے کہ جناب 2002 کے اندر یہاں پہ بم بلاسٹ ہوا وہ دوسروں لوگوں پر تو پھر کیا ہوا اور انہوں نے کتنی جناب والا بدمذہبی پھیلائی. ہمارے سنت و جماعت والے پرامن ہیں لیکن پرامن طریقے سے ان کو ایسا جمع ہو کر بتا دو کہ خبردار آج کے بعد اگر علماء کرام کی طرف میری آنکھ سے بھی دیکھنا وہاں کی پھوڑ کی کیا. تو اس لیے عزیزان مطلب اپنے علماء کی قدر کیجیے اپنے علماء کی قدر کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبلہ بڑے استاد محترم کا سایہ ساتھ دے. اہل سنت و جماعت کے تا قیامت صحت و عافیت کے ساتھ سلامت فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.